بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری محمد اکبر صاحب، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آپ سابقہ ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل پنجاب رہ چکے ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، سر کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک اللہ ہیں؟ کا شکر۔ ماشاء اللہ، آپ سے ملاقات کر کے ملتان میں بہت اچھا لگا۔ بہت جناب، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تعلیم کی وجہ سے کی ہے۔ میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول چوک اعظم ڈسٹرکٹ لیا سے حاصل۔ اس کے بعد میٹرک کرنے کے بعد میں ایمرسن کالج، گورنمنٹ کالج کے نام سے جو مشہور ہے، اب یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر لیا ہے۔ ماشاء تو اللہ۔ یہاں سے میں نے اپنی ایف ایس سی اور پھر گورنمنٹ کالج آف سائنس سے جو ہے وہ بی ایس سی کی۔ اس کے بعد یونیورسٹی گیلانی لاء کالج سے میں نے اپنی ایل ایل بی کی۔ ماشاء اللہ۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو خود شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ بیسیکلی ارد گرد کی سوسائٹی کو، اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے اور ایک انڈیپینڈنٹ پروفیشنل لائف گزارنے کے لیے تو میں نے اپنے لیے اس پروفیشن کو بہت سوچ کیا۔ دوسرا، اس میں نے اس پروفیشن کو جوائن کرنے کی بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کی جو معذری ہیں، ان کی جو دکھ تکلیف ہیں، ان کی بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پروفیشن نہ صرف آپ کے ارننگ کا پروفیشن ہے بلکہ رادر یہ لوگوں کی سروسز کا بھی پروفیشن ہے۔ جی، ماشاءاللہ، آپ سینئر قانون دان ہیں۔ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ پروفیشنل وکیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آنیسٹلی، انٹیگریٹی کے ساتھ اپنے پروفیشن کو، عزت کو بحال رکھنے کے لیے کام کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ بینچ اور بار کا ایک بڑا گہرا ریلیشن شپ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم بینچ کی عزت کریں گے تو بینچ جو ہے اسی طرح ہمارے وکلا کی رہتا ہے۔ اور ہم نے بیسیکلی اپنے کلائنٹ کے حوالے سے نہ صرف کیس پیش کرنا ہوتا ہے بلکہ پراپر وے سے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے قانون کی نظر میں۔ جی سر، ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ رول آف لا کی نہ صرف ہماری زندگی میں ہے بلکہ پورے سسٹم کو اگر دیکھے جائیں تو اس کے لیے ضرورت ہے، کیونکہ جہاں وہ سوسائٹیز، وہ معاشرے، وہ ملک جہاں رول آف لا نہیں ہوتا، وہ معاشرے نہ ترقی کر سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ رول آف لا جو ہے وہ ہر صورت میں مینٹین کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہی ایک سویلائز سوسائٹی کا جو ہے نا وہ نکھار ہے اور حسن ہے۔ جی، پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس میں بہت سارے فیکٹرز، جو ہماری عدالتوں کے اندر کیسز آتے ہیں، بہت سارے فیکٹر ہیں۔ اس میں کچھ پہلو جو ہیں وہ ہمارے وکلا کی طرف سے ہوتے ہیں کہ ون وے اور ادر وے ہم جو ہے وہ ایڈجورنمنٹ سیک کرتے ہیں۔ ٹھیک سر۔ دوسرا، کچھ کورٹ کے اندر ججز کی تعداد کم ہے، اور اس وقت تقریباً ہمارے لاہور ہائی کورٹ کی جو فل اسٹرینتھ ہے وہ 60 ججز کی ہے، اور اس میں اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ آلموسٹ 35 اور 36 ججز کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ڈیفیشنسی ہے تقریباً پچھلے 1.5-2 سال سے ہم محسوس کر رہے ہیں۔ تو پنجاب جو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑی آبادی والا صوبہ ہے جہاں 11-12 کروڑ لوگ رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے درمیان لٹیگیشنز بھی ہے، اور اب تو لٹیگیشن کی نت نئی صورتیں نکل رہی ہیں۔ تو ان کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ججز کی ایک تو تعداد بڑھائی جائے بیسیکلی، اور دوسرا بیک لاگ اس لیے بھی پڑا ہے کہ ہمارے ہاں فروولس لٹیگیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کو بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ جی،
سر آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہیں، آپ پراسیکیوٹر جنرل پنجاب بھی رہ چکے ہیں، تو میرا آپ سے سوال دوبارہ سے وہی جڑتا ہے کہ پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے، کیا تجویز دینا چاہیں گے؟ اس میں جہاں تک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور پراسیکیوٹر کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو ہم لوگ جو ہیں کیونکہ اسٹیک ہولڈر جو ہے سسٹم کے اندر، قانون و انصاف کے اندر، جی اس میں پولیس، ایڈوکیٹس، جی کورٹس اور ایون ہمارے ادر جو ایک بڑا پرومیننٹ شعبہ ہے وہ جیلز بھی آتی ہیں. اچھا، تو یہ اسٹیک ہولڈرس ہیں. تو اگر ہر آدمی جو اپنے اپنے جورسڈکشن کے اندر رہ کر کام کرے اور آنیسٹلی اور انٹیگریٹی کے ساتھ، تو کوئی وجہ نہیں میں سمجھتا کہ یہ کام بہتر نہ ہو سکے. جی سر، 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے پارلیمنٹ میں منظور، اس بارے میں آپ کے کیا الفاظ ہیں، کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی 26th امینڈمنٹ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے بیسیکلی جی کچھ ہمارے ہاں ایشو تھے ان کو ریزالو کرنے کے حوالے سے کی گئی ہے. ٹھیک سر. کیونکہ اس سے پہلے 18th امینڈمنٹ تھی کانسٹیٹیوشنل جو 2010 میں لائی گئی تھی. جی سر. تو اس کے ذریعے سے سوچا یہ گیا تھا کہ ہماری جو ایلیویشن کا طریقہ کار ہے اس کے اندر بہتری آئے، اور ایکسپرٹس کیونکہ کورٹس کے اندر ہمارے ججز جو ہے سینئر موسٹ لائک چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس پنجاب اور ادر پروونسز، وہ کیونکہ وکلا ان کے سامنے پیش ہوتے رہتے ہیں، تو ان کو ہر ایک کی انٹیگریٹی کا بھی اور ان کی کیپیبلٹی کا بھی پتہ ہوتا ہے، تو میرٹ پہ ایلیویشن ہو. لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے یہ مسلسل اس چیز کو نظر انداز کرتے رہے ہمارے ہاں. تو الٹیمیٹلی وہی جو پرانا طریقہ کار تھا ایلیویشن، ججز کی ایلیویشن کا 18th امینڈمنٹ سے پہلے والا، تو وہی پھر دوبارہ ریسٹور کیا گیا اور یہ اختیارات پارلیمنٹ اور گورنمنٹ کو دے دیا گیا. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر پہلو ہے اس حوالے سے. پاکستان کی موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایز اے سینئر قانون دان کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ابھی جیسے آپ سے پہلے بھی بات ہے رول آف لا جی اور گڈ گورننس جی اور سرٹنٹی، یہ وہ بیسک کرائٹیریا ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی سوسائٹی، ملک ترقی کرتا ہے. انٹل انلیس ملک کے اندر سرٹنٹی نہیں آئے گی، پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی نہیں آئے گی، تو ملک اور ایز اے ہول نیشن جو ہے ترقی نہیں کر سکتی. اس لیے ضروری ہے کہ پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی ہو اور سرٹنٹی ہو. تو اس سے ہماری اوور آل بزنس کمیونٹی بھی اور ادر پروفیشنل لوگ بھی اس سے بہتری لا سکتے ہیں. ٹھیک. صوبہ جنوبی پنجاب بننا کتنا ضروری ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سلسلے میں پہلے بھی بہت سارا کام ہو چکا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کو صوبے کا سٹیٹس دینے کے لیے انیشل ورک بھی ہو چکا ہے. کیونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، تو آئی تھنک کہ ایڈمنسٹریٹیولی اگر پنجاب کو 3 صوبے میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، تو تاکہ لوگوں کی ایکسیس جو ہے وہ اپنے کام کاج کے سلسلے میں آسانی سے ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھلے سے لنگوسٹک بنیاد پہ نہ بھی بنایا جائے، لیکن ایڈمنسٹریٹیولی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس لحاظ سے ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ صوبے کا اس کا سٹیٹس ضروری میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے. سر آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کوئی یارڈ سٹک تو ہم مقرر نہیں کر سکتے. ہر شخص کا لائف کے بارے میں جیسے سوچ و بچار اپنی ہوتی ہے، اسی طرح وہ اپنی سکسیس بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میری اگر وہ کسی کے لیے سکسیس کا معیار جو ہے وہ اپنے وہ جو ہوتی ہے ایجوکیشن کا ہائر لیول ہے، یا سروس کے اندر اعلیٰ کرائٹیریا ہے، یا کوئی ویلتھ حاصل کر لینا ہے. لیکن اسپرچولی اگر آپ دیکھا جائے، سکسیس وہی ہوتی ہے جو ایز اے ہول نیشن کے حوالے سے ہو، کہ اگر آپ کی قوم اور آپ کے ارد گرد ماحول اور سوسائٹی ڈسپلن بہتر ہو تو یہ سکسیس ہوتی ہے. اور ہر شخص کو
اپنی کیپیبلٹی کے مطابق، کیپیسٹی کے مطابق اپنا کنٹریبیوشن سوسائٹی کے اندر ڈالنا چاہیے تاکہ ملک ایز اے ہول ترقی کر سکے۔ میرا تو یہی کامیابی، میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ ٹھیک سر، آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ ٹورزم کے لحاظ سے اگر آپ پوچھا ہے تو میں نے پاکستان کے آلموسٹ جو بڑے ہمارے بگ سٹیز ہیں تو سارے وزٹ کیے ہوئے ہیں۔ لاہور ہے، جیسے اسلام آباد ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، کراچی۔ جی، تو اس حوالے سے، اس کے علاوہ فارن ٹرپس بھی میرے ایک دو رہے ہیں جن میں سری لنکا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر تو وہی اچھا لگتا ہے جو وہاں بندہ رہتا ہے، ٹھیک کیونکہ ہمیں اپنا ملتان بہت اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ ویسے تو اللہ کا دیا ہوا جو رزق ہے وہ کسی سے بھی مجھے کوئی ایسا نہیں ہے، ہر چیز شوق سے کھاتے ہیں اور اچھے طریقے سے کھاتے ہیں۔ لیکن آپ نے پریفرنس کے حوالے سے پوچھا ہے تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہی ہے مٹن کو جو ہے نا پریفر کیا جاتا ہے، تو وہ ہم پریفر کرتے ہیں۔ سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے سینئر قانون دان، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا اپنا ایز اے ہول اپنے وکلا برادری سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کورٹس کے اندر پیش ہوتے ہیں تو ویل پریپیئرڈ ہو کر پیش ہو، اور انٹیگریٹی کے ساتھ، اور اپنے کلائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آنیسٹلی اور فیئرلی، کیونکہ ہم نے ایک رسپانسبلٹی لی ہوتی ہے اپنے کلائنٹ کی، تو ان کے جو کیسز کو ہے وہ ویل پریپیئرڈ ہو کر کورٹ کے اندر پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنے وکلا برادری سے ہے کہ وہ اس پہ ضرور سختی سے عمل کریں۔ جی سر، بہت شکریہ، نائس ٹاکنگ ٹو یو سر۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔